ایٹم بم کا بانی ذوالفقار علی بھٹو۔ بھارت نے 1973 میں اپنی فوجی طاقت استعمال کرکے پاکستان کو 2 لاکھ کر دیا۔ پاکستان کے عوام کے لیے لمحہ بڑا المناک تھا۔ وہ اپنی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے کرب اور خوف میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قوم پرست اور محب الوطنی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو عوام کے نبض شناس تھے۔ انہوں نے ادراک کر لیا کہ پاکستان کو روایتی اسلحہ سے بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی بقا، سلامتی اور عوام کو خوف سے باہر نکالنے کے لیے لازم ہے کہ ایٹمی صلاحیت حاصل کی جائے۔ بھٹو صاحب نے موت کو اپنی کتاب میں تحریر کیا: جب میں نے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا چارج سنبھالا تو یہ سائن بورڈ اور دفتر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ملک کے لیے ایٹمی توانائی حاصل کرنے کی خاطر اپنی فطری توانائیاں صرف کرنے کا قصد کر لیا۔ بھٹو صاحب نے 28 نومبر 1972 کو کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے 1965 میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ مانچسٹر گارڈین جنرل ایوب کی کابینہ کے طاقتور وزیر ایٹمی صلاحیت کے خلاف تھے۔ وزارت خارجہ کو خفیہ اطلاع مل چکی تھی کہ بھارت اعلانیہ طور پر ایٹمی ٹیکنالوجی کی مخالفت کر رہا ہے مگر خفیہ طور پر ایٹمی بم بنانے کے پروگرام پر گامزن ہے۔ بھٹو صاحب نے 13 اگست 1966 کو یورپ میں طلباء کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا: بھارت ہمیں ایٹم بم سے ڈرا رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی پر سب کا حق ہے۔ اگر بھارت کے پاس بم ہے تو ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھٹو صاحب سے ملاقات کی جس میں غلام اسحاق خان اور آغا شاہی بھی موجود تھے۔ بھٹو صاحب نے ڈاکٹر قدیر خان کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ عرصہ نیدرلینڈ میں قیام کر کے ایٹمی ٹیکنالوجی کا نالج حاصل کرے۔ فیروز حسن خان: جب ڈاکٹر قدیر خان دوبارہ پاکستان واپس آئے تو بھٹو صاحب نے ان کو کوہٹا لیبارٹری بنانے کے لیے وسائل فراہم کیے اور ان کی مکمل سرپرستی کی۔ عالم اسلام نے بھٹو صاحب کو مالی وسائل فراہم کیے اور کوہٹا لیبارٹری میں ایٹم بم بنانے کے تمام مراحل مکمل کیے گئے۔ میاں نواز شریف نے 1998 میں ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے۔ تانگ نے 1958 میں سینئر چینی اہلکاروں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایٹمی اسلحہ نہیں ہوگا تو دنیا کے ممالک ہماری باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے۔ بھٹو صاحب نے 12 جنوری 1972 کو ملتان میں ایٹمی سائنسدانوں کا اجلاس طلب کیا جس میں ایٹم بم کے جلد حصول کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکہ کو بھٹو صاحب کے خفیہ ارادوں کا علم ہو چکا تھا۔ امریکہ وزیر خارجہ ہنری کو خصوصی دورے پر پاکستان بھیجا گیا جس نے بھٹو صاحب کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ایٹمی پالیسی ترک نہ کی تو ان کو عبرتناک مثال بنا دیا جائے گا۔ بھٹو صاحب وطن پرستی کے جذبے سے سرشار تھے۔ انہوں نے امریکی دھمکی کو مسترد کر دیا اور ڈاکٹر قدیر خان کی مکمل سرپرستی کی۔ جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو 1979 میں پھانسی دی، ان کو یہ خوشخبری مل چکی تھی کہ پاکستان ایٹمی بم کی بنانے کی صلاحیت کر چکا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کو اگر اقتدار کا لالچ نہ ہوتا اور اس کو امریکی اشارباد حاصل نہ ہوتی تو وہ کبھی گوہر نایاب کو پھانسی پر نہ چڑھاتا۔ جنرل ضیاء الحق کے دست راست جنرل فیض علی چشتی نے اپنی کتاب بیٹرال آف ادر کائنڈ میں تحریر کیا کہ امریکی CIA نے جنرل ضیاء الحق کو ذوالفقار علی بھٹو کا اعتماد حاصل کر کے آرمی چیف کا منصب حاصل کرنے کی ترتیب دی تھی۔ بھٹو کی پھانسی اور طویل مارشل لا CIA کی معاونت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔
امریکہ، بھارت اور اسرائیل کئی بار کہوٹہ لیبارٹری کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کی، مگر پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے اس سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ 1971 کے بعد بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے کی جرات نہ ہو سکی۔ ایٹمی صلاحیت کی وجہ سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہو چکا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی آزادی سلب نہیں کر سکتی۔ البتہ پاکستان دشمن طاقتیں پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور اور عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے کوششیں کرتی رہیں۔ را کے حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو کے انکشافات سے ثابت ہوا کہ بھارت کو خوشحال اور مستحکم پاکستان کسی صورت قبول نہیں۔ حکمران اشرفیہ ادراک کر کے ایٹمی پاکستان کو اندرونی طور پر مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے قومی اتحاد، یقین، محکم معاشی استحکام بنیادی عوامل ہیں۔ پاکستان کے 20 کروڑ عوام متحد اور منظم ہو کر ہی ایٹمی پاکستان کو خوشحال پاکستان بنا سکتے ہیں، جو عنصر، زبان، نسل اور مسلک کے نام پر ایٹمی پاکستان کو اندر سے کمزور اور تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے بلیک میل ہونے کی بجائے ان کا کڑا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔